اس کے اندر 17 یہ گولز ہیں، جس سے پہلے تھے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے، ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ سٹارٹ ہوا 2001 سے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک ادارہ ہی ہوتا 2015 تک، یعنی کہ سارے کنٹریز کو کیا کرتے ہیں، سارے کنٹریز کی گورنمنٹس کو وہ ٹارگٹ دے دیتے ہیں کہ آپ کے ملک میں اتنی پاورٹی ہے، آپ کے ملک میں اتنی الٹریسی ہے، اس کو اتنے ایئرس تک آپ نے کم کرنا ہے، اتنی ان امپلائمنٹ ہے، اتنی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جب یہ جو ہم لوگ میکرو اکنامک ویریبلس پڑھ رہے ہیں، جیسے ان امپلائمنٹ ہے، انفلیشن ہے، پاورٹی ہے، ٹھیک ہے، اور بے شمار اور چیزیں جو کہ ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں آتے ہیں، کیونکہ ڈیولپمنٹ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا۔ تو جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ کے ساتھ بڑا زیادہ لنکڈ ہے، پلس الٹریسی کے ساتھ، لٹریسی کے ساتھ اس کا بہت زیادہ لنک ہے، اور ایجوکیشن یا الٹریسی ریٹ جو ہے اس کے ساتھ بڑا لنک ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا اسی طرح کے 17 گولز ہیں پوری دنیا کے، ٹھیک ہے نا، پوری دنیا کے ہر کنٹری کو یہ اسائن کیے گئے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر سچویشن، کہ اس وقت ان کے کیا ہیں حالات، تو اب سے 10 سال بعد ان کے کیا حالات ہوں گے۔ پھر ان کو جیسا سے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے، متی کو تھوڑا تھوڑا سا ایسے یاد ہے ابھی، جیسے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے، اس کے اندر زیادہ تر اسٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اسٹیک ہولڈرز مطلب جیسے آپ اسٹوڈنٹس ہو، آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ تو وہ ایک تو سب کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا تھا سارا، یعنی کہ جو پاورٹی جن کے اوپر کام ہو رہا تھا یا گورنمنٹ جن کے لیے ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہی تھی، تو ان کو انفارم ہی نہیں کیا گیا کہ آپ دنیا کی طرف سے ہمیں ٹارگٹس ملے ہیں، یا یو این کی طرف سے ہمیں ٹارگٹس ملے ہیں کہ ہم نے پاورٹی کو ختم کرنا ہے، یا الٹریسی کو ختم کرنا ہے، ان امپلائمنٹ کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کی وجہ سے نا وہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز جو تھے وہ کافی جو تھے وہ مطلب کہ پوری دنیا کے جب ٹارگٹس تھے، پلان بنایا ہوا تھا یو این نے کہ ہم لوگ دیں گے، گورنمنٹ کو دیے، لیکن وہ ڈاؤن تک نہیں آئے، کہ اسٹیک ہولڈرز تک ان کو وہ کنوے نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے وہ سکسیسفل بھی نہیں رہے۔ جو گول تھے، جو پلان تھا دنیا کا، جیسے یو این کا، یونائٹڈ نیشنز کا جو پلان تھا کہ دنیا کو ہم نے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک لے کے آنا ہے، ڈیولپمنٹ ان کی کرنی ہے، لیکن وہ اس طرح سے ٹارگٹس ان کے اچیو نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر ورکنگ ہوتی رہی کہ اس کی کیا وجوہات تھیں، یعنی تو پہلے ٹارگٹس تھے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے، پہلے وہ ٹارگٹ تھے، اور اس کے بعد پھر وہ جب اچیو نہیں ہوئے پھر اس کے اوپر ورکنگ ہوتی رہی 4 سے 5 سال، ورکنگ ہوتی رہی، اور اس کے اوپر دیکھا گیا کہ یہ کیا وجہ رہی ہے کہ یہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں وہ نہیں سکسیسفل ہو سکے، جو ہم لوگوں نے گورنمنٹ کو دیے تھے اور یو این کی طرف سے۔ تو پھر بعد میں اس کے اندر جو میجر جو تھا وہ یہی آیا تھا کہ اس کو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو کہ اس کے بینیفیشریز ہیں، اس کے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے جو بھی بینیفیشریز تھے، ان کے ساتھ چیزیں شیئر نہیں کی گئیں۔ تو اس وجہ سے جو تھا یہ وہ سکسیسفل نہیں رہے۔ اس کے بعد پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، یہ جس طرح سے ہے نا، یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی یہ ڈپارٹمنٹ آف اکنامک اینڈ سوشل افیئرس کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، 17 گولز ہیں، اور اس کے اندر ہی سارے ٹارگٹس ہیں۔ جس طرح سے سب سے پہلا جو ہے نو پاورٹی ہے، یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ یونائٹڈ نیشنز کی، اس کے اندر ایس ڈی جی کے بارے میں بتایا گیا سارا نا، کہ گول 1 کیا ہے، اینڈ پاورٹی ان آل اٹس فارمز ایوری ویئر، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے غربت ختم کرنی ہے۔ گول 2 جو ہے اینڈ ہنگر، یعنی کہ اچیو فوڈ سیکورٹی اینڈ امپروو نیوٹریشن اینڈ پروموٹ سسٹینیبل ایگریکلچر، ٹھیک ہے، یہ گول 2 تھا کہ اینڈ ہنگر کرنی ہے، فوڈ سیکورٹی، امپروو نیوٹریشن اینڈ پروموٹ سسٹینیبل ایگریکلچر، یعنی ایگریکلچر میں اور نیوٹریشن میں کہ جو دنیا کو ہے پراپر جو ہے وہ فوڈ پرووائڈ کی جا سکے، ٹھیک ہے، گول نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد پھر گول نمبر 3 تھا انشور ہیلدی لائفز اینڈ پروموٹ ویل بینگ آف آل ایٹ آل ایجز،
یعنی ان کا بھی ہر ایج کے گروپ کو جیسے کچھ بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو ایک خاص طرح کی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان تک دی جائے. اس کے بعد پھر وہ جو ان کو وہ بڑے ہوتے ہیں ان کو پراپر جو ہے وہ دی جائے خوراک وغیرہ، اور ان کے منرلز ان کی باڈی کے اندر پورے ہوں. ٹو انشور ہیلدی لائفز اینڈ پروموٹ ویل بینگ فار آل ایٹ آل ایجز، ہر ایج کے انہوں نے کہا کہ ہیلتھ، یہ اب ہیلتھ کے ٹارگیٹ ہے. یہ پھر ہنگر کا ہے کہ آپ نے ہنگر کو ریموو کرنا ہے، گول نمبر 2 تھا. پاورٹی کو ختم کرنا ہے. کوالٹی ایجوکیشن، پھر یہ ایجوکیشن کا گول نمبر 4 ہے کہ انشور انکلوسیو اینڈ equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے پوری زندگی میں اس کو لائف لانگ اپرچونیٹیز دی جائیں جو کہ اس کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں. پھر گول نمبر 5 ہے اچیو جینڈر ایکویلٹی اینڈ امپاور آل وومن اینڈ گرلز. کہ جس طرح سے وومن کو اور گرلز کو پروفیشنل انوائرمنٹ کے اندر ایکویلٹی حاصل نہیں ہے، یعنی مین کی ایک جاب کے لیے دی جاتی ہے زیادہ پے دی جاتی ہے، جبکہ وومن کو اسی جاب کی کم پے دی جاتی ہے. اور یہ کافی حد تک پوری دنیا میں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اس چیز کو ریموو کرنے کے لیے جو سب سے یہ والا گول ہے وہ یہ کہ وومن کو اور مین کو ایکول رائٹس جو ہیں ان کے دیے جائیں. تو ایکویلٹی کے اوپر جو کام کرتا ہے وہ گول نمبر 5 ہے. پھر کلین واٹر انشور اویلیبلٹی اینڈ سسٹینیبل مینجمنٹ آف واٹر اینڈ سینیٹیشن فار آل. اب کلین واٹر سب کو مل جائے، پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں ان کو کلین واٹر ملے، اور جو سینیٹیشن کی جو ضروریات ہیں، جو پانی کے نکاس وغیرہ کی چیزیں ہیں وہ بھی ان کو پراپر ان کا انتظام ہو سکے. اس کے علاوہ پھر انشور گول نمبر 7 جو ہے انشور ایکسیس ٹو افورڈیبل ریلائبل سسٹینیبل اینڈ ماڈرن انرجی فار آل. افورڈیبل ریلائبل اینڈ سسٹینیبل اینڈ ماڈرن انرجی مطلب یہاں پہ کہ ان کو انرجی کے جیسے سے انرجی کے ریسورسز ہیں، بجلی پانی گیس جیسے ہوتی، تو یہ سارے جو ہیں یہ ان کو پراپرلی دیے جا سکیں. پھر ہے ڈیسنٹ ورک پریکٹسز میں جیسے پروموٹ سسٹینیبل انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل اکنامک گروتھ، فل اینڈ پروڈکٹیو امپلائمنٹ اینڈ ڈیسنٹ ورک فار آل. اب ہر ایک کے لیے ڈیسنٹ ورک جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا سکے، یعنی کہ پراپرلی کام کریں. ایسا نہیں کہ اتنا اس کا اسٹینڈرڈ لو ہو. جسٹ ڈیسنٹ کے اندر کے جو بھی کام کی جگہ اس کو اس کے اندر جتنے بھی ہارمفل افیکٹس ہیں ان کو ریموو کیا جا سکے. تو اس کے بھی بہت سارے چیزیں ہیں. گول نمبر 8 ہے پھر انڈسٹری بلڈ resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable and industrialization and foster innovation. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. Industrialization کو improve کرنا ہے، مینوفیکچرنگ اور چیزیں، اور انوویشن کو لے کے آنا ہے. پھر ہے required inequality. Reduce inequality within and among countries. کنٹریز کے درمیان میں جو انیکویلٹی ہے، جس طرح سے اگر ایک کنٹری کے اوپر ایک زیادہ فوکس کیا جاتا ہے دوسرے کنٹری کو نہیں دیا جاتا یا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. ڈیولپنگ کنٹریز کے حساب سے اگر ڈیولپنگ ہو گئے یا انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں تو ان کے اندر جو انیکویلٹیز ہیں کہ ان کو جس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا ڈیولپ کنٹری کی طرف سے، تو ان کے درمیان میں انیکویلٹیز کو ریموو کرنا یا منیمائز کرنا. سسٹینیبل، اب جیسے میک سٹیز اینڈ ہیومن سیٹلمنٹس انکلوسیو سیف ریزیلینٹ اینڈ سسٹینیبل. ہیومن سیٹلمنٹس انکلوسیو سیف ریزیلینٹ اینڈ سسٹینیبل. میک سٹیز اینڈ ہیومن سیٹلمنٹس. اب جس طرح سے جو بھی سیٹلمنٹ ہے، کوئی کسی نے کہیں پہ رہنا ہے، امیگریشن کے ایشوز ہیں، اور سٹیز جہاں پہ رہتے ہیں لوگ، اور جتنے بھی اور وہاں پر ان کو سیف یعنی سیفٹی کے جتنے بھی ہیں میئرز ان کو اپنایا جائے گا. پھر رسپانسیبل کنزمپشن، انشور سسٹینیبل کنزمپشن اینڈ پروڈکشن پیٹرنس، کہ کنزمپشن پراپر ہو اور پروڈکشن بھی اس کے جو پیٹرن ہے ان کو یہ اکانومی کو جس طرح سے بہتر بنانے کے لیے کا جو گول ہے وہ ہے یہ گول نمبر 12. اس کے بعد پھر ہے کلائمیٹ ایکشن. جس طرح سے کلائمیٹک چینجز بھی جو ہے انوائرمنٹل چینجز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، گلوبل وارمنگ کا جو جس طرح سے کینیڈا میں ابھی
اس سال کافی زیادہ گرمی پڑی ہے جو کہ پہلے نہیں پڑا کرتی تھی، اس کی وجہ سے کافی زیادہ تباہی بھی ہوئی ہے، لوگ کافی انسان وہاں پہ فوت ہوئے ہیں اور جنگلوں میں بھی آگ لگ گئی. تو یہ بھی ہے کہ اس چیز کو ایڈریس کیا جائے. ٹیک ارجنٹ ایکشن ٹو کمبیٹ کلائمیٹ چینجز اینڈ اٹس امپیکٹس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر 14th گول ہے کنزرو اینڈ سسٹینیبلی یوز دی اوشنز سیز اینڈ میرین ریسورسز فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اب سمندر کی جس طرح سے ہم لوگوں نے اب بھی حیات کے لیے جو بات کی کہ جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں، آئل اور جیسے چیزیں ہیں وہ جب سمندر میں پھینک دیتے ہیں یا گند پھینک دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو آبی حیات ہے ان کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو اس کو ریموو کرنے کے لیے کہ منیمائز کیا جائے اس کے امپیکٹس کو ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو کہ سمندر گندا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے گول نمبر 14 ہے. پھر لائف کی ہے جی، لائف آن لینڈ پروٹیکٹ ریسٹور اینڈ پروموٹ سسٹینیبل یوز آف terrestrial ecosystem, sustainably manage forests, combat uh, desertification, and halt and reserve land degradation, and halt biodiversity loss. اب جیسے جنگلات جو ہیں ان کا ان سے ریلیٹڈ جو بھی گول ہے وہ ہمارا گول نمبر 15 ہے، ان کی پروٹیکشن کے لیے اور وہاں پہ جو لائف ہے اس کو سسٹین اور مینٹین کرنے کے لیے. پھر پیس جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز. اب پیس جسٹس ہر طرف پیسفل لوگ رہ سکیں اور اس کو انشور کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہیں اور اس ٹارگیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارا گول نمبر یہ ہے پیسفل اینڈ انکلوسیو سوسائٹیز فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پرووائڈ ایکسیس ٹو جسٹس فار آل کہ ہر ایک کو انصاف مہیا کیا جا سکے اینڈ بلڈ افیکٹو اکاؤنٹیبل اینڈ انکلوسیو انسٹیٹیوشنز ایٹ آل لیولس. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا جو 17th گول ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرینتھن دی مینز آف امپلیمنٹیشن اینڈ ریوائٹلائز دی گول پارٹنرشپ فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اب strengthen the means of implementation and realize the global partnership for sustainable development. اب جو اس کے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ جو بھی ہماری جو یو این کی ٹائز ہیں ان کو مضبوط کیا جا سکے. تو یہ امپلیمنٹیشن اب اس کے اندر جس طرح سے ابھی ہم لوگوں نے ایس ڈی جی نمبر 8 کی اس نے بات کی ہوئی ہے، ایس ڈی جی نمبر 8